والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا روح جسد الکونین وعلی آلک واصحابک یا عین حیات الدارین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشراف وعلی آلک واصحابک یا جامع الاوصاف۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت قبلہ کی اجازت سے انہیں میں نے آج خود عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محفل بڑی پروقار محفل ہوتی ہے، اس میں روحانی اثرات محسوس ہوتے ہیں، حاضری اور حضوری کی کیفیت سے سرشار لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں سورہ پاک کوثر اس کا ذکر خیر کیا جائے اور یہ سبق دہرایا جائے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکی زندگی میں دو شہزادے عطا فرمائے، ایک حضرت قاسم ہیں اور ایک حضرت عبداللہ۔ اللہ رب العزت نے عطا بھی فرمائے اور اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے واپس بھی لے لیے۔ عطا فرمانے میں بھی اللہ کا راز ہے، واپس لینے میں بھی اللہ کا راز ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب ہر حالت میں راضی برضا ہے۔ نعمت ہو، مصیبت ہو، صبر کا مقام ہو، شکر کا مقام ہو، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رضا کے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور آپ کا اسوہ حسنہ ہر مقام پر ایک مثالی اسوہ حسنہ ہے۔ اندازہ لگائیے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ کا پیغام دے رہے تھے، جن کی خیر خواہی چاہتے تھے، جن کی مخالفت کے باوجود، دشمنی کے باوجود، آلام و ابتلاء میں سے گزرنے کے باوجود ان کے لیے ہدایت کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اور کوئی یہ نہیں کہ ایک روٹین میں ہاتھ اٹھایا دعا کر دی۔ قرآن مقدس کی اپنی گواہی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر کس قدر گریہ و زاری کرتے تھے اور کیسی دل سوزی سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس کثرت کے ساتھ اور اس شدت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب گرامی مرتبت سے استفسار فرماتے ہیں کہ اللہ کا باخع نفسہ کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے پیارے محبوب، یہ اپنی حماقت اور نادانی کی وجہ سے آپ کی بات پر ایمان نہیں لا رہے،
تو کیا آپ ان کی خاطر رو رو کر اپنی جان کو ہلکان کر لیں گے؟ اپنی جان کو زیاں پہنچا دیں گے، اپنی جان کا نقصان کر دیں گے؟ یعنی اللہ کے محبوب اتنا رو رہے ہیں، اتنی گریہ و زاری ان سے کر رہے ہیں کہ خود پاک پروردگار استفسار فرما رہا ہے کہ میرے محبوب یہ جان کے دشمن ہیں اور مخالفتوں کی آخری حد تک پہنچے ہیں، اور آپ ان کی خاطر اتنا رو رہے ہیں، اتنا گریہ فرما رہے ہیں کہ یہ شائبہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب تو آپ کی جان کو نقصان ہو جائے گا۔ خود اندازہ لگائیں نبی رحمت کا، جو ذات پاک دشمنوں کی ہدایت کے لیے اتنا گریہ کر رہی ہے، امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعاؤں کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو قرآن کی اپنی گواہی ہے نا کہ محبوب اس طرح گریہ کرتے تھے۔ اچھا، یہ محبوب کا طرز عمل ہے، اللہ کے پیارے رسول رحمت للعالمین کا طرز عمل ہے، اور دشمنوں کا طرز عمل کیا ہے؟ ایک بدبخت شخص، اس کا نام ہے عاص بن وائل۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ملاقات ہو گئی راستے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ تلقین فرمانے لگے، کوئی بات ہونے لگی۔ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائیاں کرنے میں بڑا پیش تھا، اور بدنہاد شخص تھا، ان لوگوں میں تھا جو کہ ہمیشہ آگے رہتے تھے اسلام کی مخالفت میں۔ دیگر کفار دور سے دیکھ رہے تھے، اور وہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح طول پکڑ گیا تو محمد کے لہجے کی حلاوت اور شیرینی کہیں اسے بھی قائل نہ کر لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ باہر گفتگو ختم ہوئی تو وہ اپنے ٹولے میں واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی باتیں ہو رہی تھیں، ہمیں تو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ آج تم بھی جو ہے اپنا مذہب چھوڑ دو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن گرفتہ ہو جاؤ گے۔ اس نے ایک بڑی گھٹیا بات کی۔ اب موضوع کا چونکہ تقاضا یہ ہے کہ وہ بتا ہی جائے اور بات پھر اسی سے آگے بڑھے گی۔ اس نے کہا کہ کیوں ڈرتے ہو ان کی دعوت سے، کیوں ڈرتے ہو ان کے پیغام سے؟ یہ پیغام تو چند روزہ ہے، اس کے بعد تو یہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ کہنے لگا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بیٹے دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے، تو جس کے بیٹے ہی نہ ہوں وہ تو اس کی دعوت کو کون آگے بڑھائے گا؟ اور ایک لفظ اس نے استعمال کیا کہ هو الابتر، وہ تو ابتر ہیں۔ ابتر ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں نا حالت ابتر ہو گئی ہے، تو اس کا اصل معنی کیا ہے عربی میں؟ جس کی کوئی اولاد نہ ہونا اسے کہتے ہیں ابتر۔ کیوں؟ اولاد نرینہ نہ ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب اس کا کون پرسان حال ہے، اس کی دعوت کو کون آگے بڑھائے گا، اس کی وراثت کو کون سنبھالے گا، اس کے معاملات کو کون دیکھے گا، اس کا مشن اور مقصد اسے کون پورا کرے گا، کون اسے اپنا سمجھے گا اور کون اسی محبت سے اپنائے گا۔ بیٹا اولاد یہ توقع ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے والد کے مشن کو اسی سرگرمی سے آگے بڑھائیں گے۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہیں، تمہیں ان سے اندیشہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان بدبختوں کو یہ بات بڑی پسند آئی اور انہوں نے تو اس کو محاورہ ہی بنا لیا نا، ٹھٹھا ہی بنا لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ یہ تو ابتر ہیں۔ وہ بدنہاد لوگ تھے، انہیں اللہ کی حکمتوں کا کیا پتہ؟ جی انہیں کیا پتہ کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے در یتیم پیدا کیا، انہیں تو اللہ نے کسی سہارے کا محتاج ہی نہیں رکھا۔ لم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب آپ کو ہم نے یتیم دیکھا تو کیا اپنی آغوش محبت میں جگہ نہیں دی؟ اللہ نے اس انتظام کو اپنی طرف منسوب فرمایا، وہ تو پیدا ہی در یتیم ہوئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سہارا ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے، محمد مصطفیٰ تو ہر ایک کا سہارا بننے کے لیے آئے۔
محمد مصطفیٰ سہارا ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے، انہیں اللہ نے کسی سہارے کا محتاج نہیں رکھا، وہ پاک پروردگار خود ان کا سہارا ہے، خود ان کا نعم الوکیل ہے، خود ان کا دستگیر ہے، وہ کائنات کی دستگیری کرنے کے لیے آئے ہیں، کائنات میں کسی کا سہارا ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے جی۔ جسے ان کا سہارا مل جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، جسے ان کا سہارا مل جاتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہ نیک نام ہو جاتا ہے۔ پورے قدموں سے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا جی، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ جسے اس کا سہارا مل جائے میاں وہ پورے قد سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے جی۔ لیکن وہ نادان اس راز کو سمجھتے نہیں تھے نا، اور کتنے خسیس تھے۔ دیکھو کسی بھی شریف معاشرے میں کسی کے مرنے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا جی، کہتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ لیکن وہ کیسے خسیس فطرت لوگ تھے کہ اس چیز پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے دنیا سے سفر کر گئے ہیں اور دنیا سے وصال کر گئے۔ خود اندازہ لگاؤ نا کہ ان کی خست کتنی تھی اور ان کی رحمت کتنی ہے کہ یہ پھر بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جی۔ اندازہ لگاؤ نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیا ہے، اور حضور نے کن حالات میں دین کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور کس طرح یہ نعمت ہمیں مفت میں مل گئی ہے، اور پہنچانے والے نے کتنی شدتوں سے گزر کر، کتنی مصیبتوں سے گزر کر، کتنی باتیں سن کر یہ پیغام پہنچایا جی۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں لطیف طبیعت کا انسان کون ہے، وجود کون ہے جی؟ ایک حساس وجود ہے نا، ایسا حساس وجود، ایسا حسن کا پیکر وجود، اور اس کے سامنے ایسی گھٹیا باتیں ہوتی ہوں، سطحی باتیں ہوتی ہوں، تو خود اندازہ لگاؤ انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جی، کتنی انہیں گراں گزرتی ہوگی۔ لیکن اللہ اکبر، کتنی ان کی لطافت ہے اور پھر کتنا بڑا ان کا صبر ہے جی۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے نا، لوگوں کو متنبع کیا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں حضرت صاحب ہیں تو بڑے حساس ہیں، ذرا احتیاط سے بات کرنا، ذرا آرام سے جانا، وہ بڑی حساس طبیعت کے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لطیف اور حساس کون ہے جی؟ لیکن کمال یہ ہے کہ حضور سے زیادہ صابر بھی کوئی نہیں، حضور سے زیادہ شاکر بھی کوئی نہیں، حضور سے زیادہ برداشت کرنے والا بھی کوئی نہیں جی، حضور سے زیادہ برداشت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا لطافت ہے اور کیا وہ حسن کا پیکر ہے جی، کیا ان کی لطافت ہے اور کیا ان کی حسن کا پیکر ہے۔ کیا خوبصورت بات رام ریاض نے کہی، استقامت تیرے اندر کے تہے آب چٹان جی، استقامت تیرے اندر کے تہے آب چٹان، اس پہ نازک بدنی ہے میرے مکی مدنی، استقامت تیرے اندر کے تہے آب چٹان، اس پہ نازک بدنی ہے میرے مکی مدنی۔ تو کیا وہ وجود ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے خود جواب دیا، محبوب چپ رہے، وہ صبر کرتے رہے، وہ پھر بھی دعائیں کرتے رہے، اور جب ان کی ہرزہ سرائی بڑھ گئی، انہوں نے ابتر کہنا ترک نہ کیا، تو اب اس کا جواب خود پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا۔ سورہ کوثر نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، بے شک ہم نے تو آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، آپ اپنے رب کے لیے محبت بھری نماز پڑھیے، اخلاص بھری قربانی دیجئے، آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا، خائب و خاسر ہوگا، اللہ آپ کو ابتر نہیں ہونے دے گا۔ یہ جواب پاک پروردگار کی طرف سے تھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے اور بات لکھی ہے۔ عربوں کو سب سے زیادہ ناز اور افتخار اپنی زبان پر تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو زبان ہماری ہے نا وہ دنیا میں کسی کی نہیں ہے، جو فصاحت، بلاغت، سلاست، بات کہنے کا اسلوب، ڈھنگ ہمیں آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا۔ اور بلا شبہ عربوں کا جو افتخار اپنی زبان پہ ہے یہ غلط بھی نہیں ہے،
واقعی عربی میں جو بلاغت ہے، عربی میں جو فصاحت ہے، عربی میں بات کہنے کا جو ڈھنگ ہے، وہ شاید دنیا کی کسی بھی زبان میں شاید کیا یقیناً ہی نہیں ہے۔ میر انیس کہتے ہیں نا کہ ایک پھول کا مضمون ہو 100 رنگ اس میں باندھو، وہ 100 رنگ سے وہ باندھ سکے ہیں یا نہیں باندھ سکے، لیکن عربی شاعروں کو یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ ایک بات کو 1000 اسلوب سے کہہ سکتے ہیں۔ تو واقعی ان کی زبان میں بڑی فصاحت اور بلاغت ہے۔ وہ کسی ایک بات کو سن لیتے تھے، اسے حرز جاں بنا لیتے تھے۔ کوئی ایک شعر، قصیدے، سینکڑوں اشعار کے قصیدے ان کو یاد ہوتے تھے، اور بڑا وہ اعزاز دیتے تھے۔ کسی سے کوئی اچھا خطاب صادر ہو جائے، ان کے حافظے بھی بڑے اچھے تھے، اسے یاد کرتے، روایت کرتے۔ کسی کی زبان سے کوئی اچھا فکرہ نکل جائے، اس کو وہ فوراً اچک لیتے اور آگے اس کا ابلاغ کرتے۔ کوئی اچھا قصیدہ پڑھتا اور اس کو وہ روایت کرتے اور بڑا پسند کیا کرتے تھے۔ عربی میں 7 قصیدے ایسے ہیں جنہیں کہتے ہیں سبع معلقہ۔ سبع معلقہ، سبع معلقہ انہیں کیوں کہتے ہیں؟ عرب معاشرے نے ان کو بہت پسند کیا، انہیں قبول عام حاصل ہوا، اور انہیں ایک اعزاز دیا گیا۔ کچھ کو سونوں کے پتھروں پہ، کچھ کو مخملی غلافوں میں سونے کے پانی سے لکھا گیا اور بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دیا گیا، آویزہ کر دیا گیا۔ یہ اعزاز تھا، اس لیے انہیں سبع معلقہ کہتے ہیں۔ وہ 7 قصیدے جنہیں بیت اللہ شریف کے ساتھ معلق کر دیا گیا، یہ انہوں نے اعزاز دیا ان قصیدوں کو کہ یہ بڑے اچھے قصیدے ہیں، فصاحت و بلاغت کا ایک شاہکار ہے، اور کمال طریقے سے شاعر نے اپنے ممدوح کی تعریف کی ہے۔ ان کو یہ اعزاز دیا جائے کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دیا جائے، انہیں کہتے ہیں سبع معلقہ۔ اور یہ کوئی افسانے کی بات نہیں ہے، سبع معلقہ ریکارڈ میں موجود ہے، اور دنیا کی اچھی جامعات میں ان کی آج بھی تدریس ہوتی ہے۔ انہیں کہیں پڑھیں، سمجھیں ترجمے سے، تو احساس ہو کہ وہ بلاغت کا اور ادب کا کیسا شاہکار ہے۔ تو یہ 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے لکھا اور بیت اللہ شریف کے ساتھ آویزہ کر دیا۔ جب کفار نے یہ پڑھا، وہ لوگ جو حضور کو ابتر کہہ رہے تھے، اس سورہ کوثر میں اللہ نے اپنے محبوب کی مدح بھی کی اور ساتھ ساتھ دشمنوں کی مذمت بھی فرمائی، لیکن زبان کے معاملے میں وہ دیانتدار تھے۔ انہوں نے جب سورہ کوثر کو پڑھا تو ورطائے حیرت میں رہ گئے اور یہ کہہ کر 7 قصیدے اتار لیے کہ اس سورہ کوثر کے مقابلے میں کسی قصیدے کا حق نہیں ہے کہ اسے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کا حق نہیں ہے، کوئی کلام ایسا جامع کلام نہیں ہے کہ اسے ہم سورہ کوثر کے مقابلے میں بیت اللہ کے ساتھ آویزہ کر سکے، بیت اللہ کی دیوار سے آویزہ کر لیں۔ آئیں، مختصر سا وقت ہے، غور کریں کہ آخر اس سورہ کوثر میں کیا دقیق معنی ہے، کیا لطافتیں ہیں کہ عربوں نے، اہل زبان عرب نے اپنے 7 قصیدے یہ کہہ کر اتار لیے کہ ان 3 آیتوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ ہمارے 7 بڑے شاعر سینکڑوں اشعار میں بھی نہیں کہہ سکے۔ تو اس میں کیا راز ہے؟ مختصر سی بات، تمہید سمجھتے ہیں، تفسیر کی گنجائش نہیں ہے۔ مفسرین نے اس سورہ مبارک پر ایک لفظ کوثر پر 36 جہتوں سے باتیں کی ہیں، اور یہ بھی کوئی حصر نہیں ہے کہ 36 جہتیں کیا، 36,000 جہتوں سے باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن بالعموم مفسرین نے 36 جہتوں سے باتیں کی ہیں۔ میں ان میں سے کوئی بھی اس وقت چھیڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میرے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے، صرف چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے نا، لیکن جب بھی اپنے محبوب پہ عطا کی بات فرماتا ہے اس وقت وہ اپنا ذکر واحد کے صیغے سے نہیں فرماتا، جمع کے صیغے سے کرتا ہے جی، جس کا ترجمہ ہم میں کریں گے یا وہی میں کریں گے، آئی میں نہیں کریں گے۔
آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں محبوب پہ عطا کی بات ہے نا، بالعموم اللہ نے اپنا ذکر جمع کے صیغے سے کیا ہے، واحد کے صیغے سے نہیں کیا۔ انا اعطیناک الکوثر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہم ہیں جنہوں نے آپ کو رحمت للعالمین کی خلعت زیبا دی۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ ہم ہیں جنہوں نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر بنایا۔ اور الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ ورفعنا لک ذکرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا؟ تو یہ چند مثالیں ہی کافی ہے کہ جہاں بھی محبوب پہ عطا کا ذکر ہے وہاں اللہ نے اپنا ذکر واحد کے صیغے سے نہیں فرمایا، جمع کے صیغے سے فرمایا۔ عارفین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کی صفت ایک نہیں ہے، صفتیں انگنت ہیں، اور اللہ کی صفات اتنی ہیں کہ سوائے اللہ کے ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ 99 نام ہم پڑھتے ہیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں 99 نام ہوں گے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ ہم جیسے کمزوروں کی مغفرت کا وسیلہ ہے، نام اللہ کے صرف 99 نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے سینے میں اللہ کے 10,000 نام محفوظ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو یہ فرمایا ہے نا تو اپنے علم ظاہر کی جہت سے فرمایا ہے۔ باطن کی طرف آؤ، عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں۔ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کی ایک نظر اٹھتی ہے تو اس میں 1,00,000 اسماء کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ فقیر کی نظر ہے میاں، فقیر کی نظروں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے جی۔ اب ایک نظر میں 1,00,000 اسماء کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اندازہ لگاؤ کہ وہ دن میں کیا کیا دیکھتے ہوں گے، کیسا مشاہدہ انہیں ہوتا ہوگا۔ ہر لمحہ نیا طور نہیں برکے تجلا، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ عرفان کی آخری منزل کبھی نہیں آتی، اللہ کی صفات کی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ عارفین کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے تو پھر کسی ایک صفت کی توجہ سے عطا نہیں فرماتا، اس کی ساری صفتیں اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب وہ رب آپ کو عطا فرما رہا ہے جس کی صفات کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جب اس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے تو اپنے محبوب پر اس کی عطاؤں کی بھی کوئی حد نہیں ہے جی۔ اب کیا عطا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ عام طور پر جب ہم تراجم دیکھیں، مختصر حاشیے کے کلام پاک دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ الکوثر سے مراد ہے حوض کوثر یا نہر کوثر۔ حوض کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوگا، اس کا تصرف حوض جب قیامت ہوگی تو اس میں حوض کوثر ہوگا جی، جسے بھی اس کا ایک گھونٹ مل جائے گا پھر 50,000 سال بھی انتظار کرنا پڑے تو اسے پیاس نہیں لگے گی جی۔ اور بہت سی فضیلتیں۔ نہر کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کے بڑے محاسن حدیث پاک میں آئے ہیں، تفصیل کا محل نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ دونوں اللہ کی ابدی نعمتیں ہیں، بڑی پاک نعمتیں ہیں، اور بلا شبہ ان کا نام کوثر ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے حضرات گرامی، یہ سورہ کوثر نازل ہو رہی ہے مکہ میں اور کفار میں۔ کفار کو کوثر کی نہر ہو یا حوض ہو اس کے ذکر سے کیا دلچسپی ہے؟ نہ انہیں علم ہے کہ حوض کوثر کیا ہے، نہ انہیں نہر کوثر کا علم ہے۔ یہ تو ہم تک روایتیں ہیں نا، ہم ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں، تو جب انہیں نہر کوثر اور حوض کوثر کا علم ہی نہیں ہے تو انہوں نے کوثر کے ذکر پہ 7 قصیدے کیوں اتار لیے؟ انہیں تو علم ہی نہیں ہے کہ سورہ کہ حوض کوثر کیا ہے اور نہر کوثر کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر انہیں بتا بھی دیا جاتا کہ یہ حوض ایسا ہے اور یہ نہر ایسی ہے
تو وہ لوگ تو جنت اور جہنم کو مانتے ہی نہیں، وہ تو موت کے بعد زندگی کے قائل ہی نہیں تھے۔ سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، رمیم ہو گئی ہیں، تو یہ کیسے زندہ ہوں گی؟ تو وہ تو حیات بعد الموت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کے سامنے تو کیا 8 جنتوں کا ذکر نہیں ہوا، جنت کی نہروں کا ذکر نہیں ہوا؟ جب پوری جنت کے ذکر پہ انہوں نے قصیدے نہیں اتارے تو ایک نہر یا حوض کے ذکر پر انہوں نے قصیدے کیوں اتار لیے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے جنت جہنم کو، حیات بعد الموت کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راز کوئی اور ہے جسے اہل زبان کفار کے سمجھ گئے، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل زبان نے سمجھ لیا جب اور اپنے قصیدے اتار لیے، تو اہل قرآن کو تو بدرجہ اولا سمجھنا چاہیے۔ اہل زبان نے سمجھ لیا اور اعتراف میں 7 قصیدے اتار لیے، اور کیسا عجیب ہو کہ اہل قرآن اس راز کو نہ سمجھیں اور پھر بھی جو ہے وہ محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحثیں کرتے رہے۔ تو اہل قرآن کو بھی اس راز کو سمجھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ کوثر عربی زبان میں ایک صیغہ ہے جسے کہتے ہیں اسم مبالغہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم مبالغہ۔ میں یہ تقاضا نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی نعرہ لگائیں یا داد و تحسین دیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ذرا بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ جی تو کوثر کیا ہے؟ اسم مبالغہ۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں مبالغہ کو بھی سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ، میرا خیال ہے جتنا اردو پنجابی میں مبالغہ ہوتا ہے شاید ہی کہیں ہوتا ہو۔ جی لیکن ہمارے ہاں مبالغے میں اور عربی مبالغے میں قدرے فرق ہے۔ ہمارا مبالغہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ضرورت ہو تو تھوڑا سا سچ بھی بول دیں، ورنہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اور پہاڑ کھڑا کر دینا تو وہ مبالغہ ہوتا ہے۔ تو لیکن عربی زبان میں اس کا تعلق جھوٹ اور سچ سے صرف نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ کسی بھی معنی کی انتہا بیان کرنی ہو نا، جس کے بعد اس کی آخری حد ختم ہو جائے، اس سے زیادہ انتہا نہ ہو، تو جب اس آخری انتہا کو بیان کرنا ہوتا ہے تو عربی جو صیغہ استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اسم مبالغہ۔ جیسے یہ صدیق اسم مبالغہ ہے، ایسا سچا کہ جس سے زیادہ سچے اور تصدیق کرنے والے کا تصور ہی نہ ہو۔ اسی یہ فاروق جو ہے یہ اسم مبالغہ ہے کہ حق و باطل میں ایسا فرق کرنے والا کہ جس سے زیادہ فرق کا تصور ہی نہ ہو۔ یہ حضرت علی پاک کا جو لقب ہے حیدر کرار، یہ کرار جو ہے یہ بھی مبالغہ ہے کہ پلٹ پلٹ کر ایسا حملہ کرنے والا کہ جس سے زیادہ بہتر حملہ کرنے کا تصور ہی نہ ہو۔ یہ مبالغے کے صیغے۔ تو یہ کوثر بھی، تو یہ جو صیغہ ہے نا، کہتے ہیں بچہ بالغ ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ کہ آخری حد آ گئی ہے رخصت کی۔ جو رخصت تھی نا کہ بھئی نماز پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی جو ہے وہ کوئی پکڑ نہیں ہے، روزہ رکھ لو تو اچھا ہے، تربیت کے لیے رکھانا چاہیے ایک عمر کے بعد، لیکن نہ بھی رکھے تو اس پر اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہے۔ لیکن جس دن وہ بالغ ہو جاتا ہے اس دن کے بعد اس پہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اپنے معاملات کا وہ ذمہ دار بھی ہے۔ تو بالغ اسے کیوں کہتے ہیں؟ کہ بچپن کی آخری حد آ گئی ہے، رخصت کی آخری حد آ گئی ہے، اس کے بعد گرفت ہے۔ اسیر پنجائے عہد شباب کر کے مجھے، کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے؟ تو وہ بچپن کی اب آخری حد جو ہے وہ آ گئی ہے، اسے کہتے ہیں یہ ذرائع ابلاغ۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرائع ابلاغ یہ ہے کہ بات جو پوری طرح پہنچا دیں، انہیں ذرائع ابلاغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی اسی سے ہے کہ بات کو اس طرح پہنچا دینا کہ اس کا حق ادا ہو جائے، مخاطب کے دل میں اتر جائے، اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا تبلیغ ڈنڈا دکھانے کو، اور جہنم میں جا کے پھینک دینے کو تبلیغ کہتے ہیں، اور ڈرا دینے کو تبلیغ کہتے ہیں۔ حالی نے بڑے مزے سے کہا کہ واعظو آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے یہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت۔ تو وہ تبلیغ کوئی موت کا منظر دکھانے کا نام نہیں ہے، تبلیغ سمجھانے کا نام ہے، بات کو دل میں اتار دینے کا نام ہے، اس طرح اتار دینے کا نام ہے کہ دل جو ہے وہ ہدایت کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ صیغہ جو ہے نا مبالغہ،
یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بات کو آخری حد تک پہنچا دینا یہ ہے مبالغہ۔ تو کوثر کیا ہے؟ کوثر ہے اس میں مبالغہ، کوثر ہے اس میں مبالغہ۔ اور کس سے مبالغہ ہے؟ کثرت سے۔ کس سے مبالغہ ہے؟ کثرت سے۔ ایک ہے قلت، قلت کہتے ہیں کمی کو، اور ایک ہے کثرت، کثرت کہتے ہیں زیادہ کو۔ اور جب کثرت کی بھی انتہا ہو جائے، ایسی کثرت جس کے بعد کثرتوں کا بھی تصور نہ ہو، آخری حد پہ کثرت پہنچ جائے، تو اسے کہتے ہیں الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اے میرے پیارے محبوب، قلت آپ کو نہیں عطا کی، کثرت بھی آپ کو نہیں عطا کی، جو کثرتوں کی آخری حد ہے اس کا مالک میں نے آپ کو بنا دیا۔ اے میرے پیارے محبوب، کثرتوں کی آخری حد کا مالک میں نے آپ کو بنا دیا ہے۔ ہم نے آپ کو کثرتوں کی آخری حد عطا فرما دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ لیکن بات ابھی مزید سمجھنی ہے۔ یہ کہنے والے کوئی مفسر نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کثرتوں کی آخری حد۔ اللہ کی کثرت میں اور ہماری کثرت میں کتنا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قلت، قلت کیا ہے؟ کمی۔ مختلف چیزوں کی قلتیں رہتی ہیں۔ یہ جو اللہ کو انسان نے نعمتیں دی ہیں، کیا یہ قلیل ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، انسان انہیں گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ایک انسان پہ جو نعمت ہے اس کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ایک انسان پہ جو نعمت ہے نا، اس کو انسان گننا چاہے تو تب بھی شمار نہیں کر سکتا۔ کتنی نعمتیں اللہ کی نعمتوں کا جو اندازہ ہے نا، شیخ سعدی نے ایک اشارہ کیا ہے بڑا خوبصورت سا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نفسے کے می ربد بر دو نعمتیں متضمن است، ممد حیات است تو مفرح ذات است۔ ایک بے نام بے قیمت سا سانس جو ہم لیتے ہیں نا، کبھی کسی کو پتا ہے کہ سانس کی کیا قیمت ہے؟ سانس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پانی قیمتاً مل جاتا ہے، خوراک قیمتاً مل جاتی ہے، لیکن سانس تو ہم مفت لیتے ہیں نا، سانس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ ایک بے قیمت سی چیز ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ تم غور کرو کہ یہ جو بالکل بے قیمت چیز ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ جی، اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ سانس اترتا ہے تو زندگی ملتی ہے۔ جی، انسان کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی۔ وقت ہے تو انسان کے پاس صحت ہے نا، وقت ہے تو انسان کے پاس دولت ہے، وقت ہے تو انسان کے پاس اقتدار اور اختیار ہے۔ اگر زندگی ہی نہ ہو، وقت ہی اس کے تصرف میں نہ دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 1000 کروڑ بھی دولت ہو تو کس کام کی اگر زندگی بھی نہ ہو؟ تلخ گزرے کہ شادماں گزرے، تلخ گزرے کہ شادماں گزرے، زندگی ہو تو کیوں گرا گزرے؟ جب زندگی ہے تو سب کچھ ہے نا، زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی غور کیا کہ اللہ نے سب سے قیمتی چیز زندگی کو کیسے رکھا ہے؟ ایک بے قیمت سانس کی ڈوری سے باندھا ہوا۔ جی، جو تمہاری سب سے قیمتی چیز ہے نا، اسے اللہ نے ایک بے قیمت چیز کے ساتھ باندھ دیا ہے، جسے کہتے ہیں سانس، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ سانس سعدی کہتے ہیں کہ جب وجود میں اترتی ہے تو ممد حیات است، زندگی لاتی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے آکسیجن لے کے آتی ہے زندہ رہنے کے لیے، یہی باہر جاتی ہے تو شیخ سعدی کہتے ہیں مفرح ذات، طبیعت کو فرت نصیب ہوتی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے۔ اب وضاحت ذرا زیادہ ہو گئی نا۔ سعدی نے صدیوں پہلے کہا کہ یہ سانس وجود کی گہرائی میں اترتی ہے تو زندگی لاتی ہے، اور جب باہر جاتی ہے تو یہی سانس طبیعت کو فرحت عطا کرتی ہے۔ ایک سانس میں دو نعمتیں۔ دن رات اللہ، ہم کتنی سانس لیتے ہیں اللہ ہی جانے، جی کتنی سانسیں لیتے ہیں۔ سائنس تو اب گنتی ہے، تو خود اندازہ لگاؤ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، تم گن نہیں سکتے اور اللہ کے ہاں ان کی وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ فرما رہا ہے قلت ہے، جسے اللہ قلت کہہ رہا ہے
سارے انسان مل کر اسے گن نہیں سکتے. جسے اللہ کثرت کہے گا اسے کون گنے گا؟ جسے اللہ الکوثر کہے گا اس کا تصور کون کر سکتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے. کوثر بھی وہ جسے میں کوثر کہوں، جسے اللہ کوثر کہے. جسے اللہ کوثر کہے اس کا مالک اس نے اپنے محبوب کو بنا دیا ہے. تو کون ہے جو اس محبوب کے کمالات کو سن سکتا ہے؟ کون ہے؟ اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی. ایک اور اشارہ تمہید میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وصف ہوتا ہے نا، وصف، صفت کا صیغہ، اس میں مبالغہ ہو، صفت مشبہ ہو، کوئی بھی صفت کا صیغہ ہو، یہ اپنا معنی اس وقت تک بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ موصوف نہ ہو. میں کہہ دوں عالم آ گئے تو آپ کہیں گے کون سے عالم آ گئے؟ بہت سے علماء ہیں، کون سے تشریف لے آئے؟ میں کہوں سید صاحب آ گئے، سید ہونا بھی ایک وصف ہے، تو پوچھنا پڑے گا نا کہ کون سے سید صاحب آ گئے. میں کہوں کہ مداح رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھیں گے کون سے، کون تشریف لائے؟ میں کہوں قاری صاحب آ گئے، تو یہ قاری ہونا، مداح رسول ہونا، عالم ہونا، یہ صفت ہے. میں کہوں کہ ایک شریف انسان آ گیا تو آپ پوچھیں گے کون سے شریف انسان آ گئے؟ بہت سے ہیں جی. تو یہ وصف کا صیغہ جو ہے یہ اکیلا معنی نہیں بیان کرتا، اس وقت بیان کرتا ہے جب موصوف ہو. تو یہ جو اس میں مبالغہ ہے الکوثر، یہ بھی وصف ہے. اللہ نے کہا کثرتوں کی انتہا دے دی. اے پاک پروردگار، کس چیز کی کثرت کر دی؟ سیرت کثرت ہے، صورت کثرت ہے، ظاہر کثرت ہے، باطن کثرت ہے، معجزات کثرت ہے. کیا کثرت ہے؟ صفت تو بیان کر دیا لیکن وہ موصوف بیان نہیں کیا. دنیا میں ہر جگہ تعریف ہوتی ہے تو موصوف سے ہوتی ہے. پہلی بار صفت کے صیغے سے تعریف ہوئی. عرب کے اہل زبان ایسے ہی نہیں دنگ رہ گئے، وہ سمجھ گئے کہ پاک پروردگار کیا فرما رہا ہے. یہ اس لیے کہ کوئی ایک چیز اگر کوثر دی ہو تو اس کا ذکر ہو جائے. یہاں محبوب کو جو کچھ بھی دیا ہے الکوثر ہی دیا. تیری سب ادائیں ہیں دل نشیں، کروں سب سے پیار جدا جدا. صورت کی بات کرو گے تو الکوثر پہ جانا ہوگا، سیرت کی بات کرو گے تو الکوثر پہ جانا ہوگا، معجزات کی بات کرو گے تو الکوثر پہ جانا ہوگا، کمالات کی بات کرو گے تو الکوثر پہ جانا ہوگا، حقائق و معرف کی بات کرو گے تو الکوثر پہ جانا ہوگا، علم کی بات کرو گے تو الکوثر پہ جانا ہوگا، ان کے اہل بیت اطہار کے کمالات کی بات کرو گے تو الکوثر پہ جانا ہوگا، ان کے صحابہ کے خصائل کی بات کرو گے تو الکوثر پہ جانا ہوگا، ان کی امت کے اولیاء و اصفیاء کی بات کرو گے تو الکوثر پہ جانا ہوگا. یہاں جو کچھ بھی ہے الکوثر ہے. کس کا ذکر کیا جائے، کس کا ترک کیا جائے؟ تیری سب ادائیں ہیں دل نشیں، کروں سب سے پیار جدا جدا. یہاں جو کچھ بھی ہے وہ الکوثر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا. جو کہتے ہیں نا کہ اس کے محبوب کا ایک وصف بھی بیان نہیں ہو سکتا، وہ مبالغہ نہیں کرتے، وہ در حقیقت سورہ کوثر کا ترجمہ کرتے ہیں جی. وہ سورہ کوثر کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں. جو شاعر مصنف ادیب کہتے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب کے ایک وصف کا بھی کما حق کو بیان نہیں کر ہوتا، وہ مبالغہ نہیں کرتے، وہ اپنی طرف سے بات نہیں بناتے، وہ در حقیقت سورہ کوثر کی ترجمہ نہیں کرتے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس لیے کہ بات کسی بھی عنوان سے شروع ہوگی الکوثر تک جانا پڑے گا. اور ہم تو قلتوں کی آخری سرحد کو نہیں جانتے، ہم کثرت کو کیا سمجھیں گے اور ہم الکوثر کو کیا بیان کریں گے. اور قلت اللہ انہیں کیوں دے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی نا کہ اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے اور آپ کے آخرت کے اجر میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی. لیکن اس محبوب نے پسند نہیں فرمایا. کیوں؟ احد کا پہاڑ کیا پورا عرب بھی سونے کا بن جائے، پوری دنیا بھی سونے کی بن جائے، وہ ظاہر میں تصرف بھی فرمائے، ہے تو قلت نا. قلت تو ان کے شایان نشان ہی نہیں ہے. اور کثرتیں تو وہ خود تقسیم کرتے ہیں. یہ قرآن ہے، من یوتل حکمہ فقط اوتیا خیرن کثیرہ. جسے حکمت مل گئی اسے کثیر مل گیا، کثرت مل گئی. اور یہ حکمت کہاں سے ملتی ہے؟
युअल्लिमुहुम الکتاب والحکمہ۔ جی حکمت کثرت ہے، اور یہ کثرت کون تقسیم کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ۔ تو قلت جس کے شایان شان نہیں ہے، کثرتیں جو خود تقسیم کرتا ہے، اس محبوب کو عطا کرنا ہے تو پھر کیا بات ہوگی؟ انا اعطیناک الکوثر۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، کوثر کا مالک بنا دیا۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں ایک لفظ بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ مالک بنا دیا، مالک بنا دیا۔ جی یہ قرآن نے یہی کہا ہے، یہ ترجمہ ہے چونکہ ہم مالک کو سمجھتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ ایک لفظ ہے ایتا، وہ بھی قرآن میں آیا ہے، وہ ہے دے دینا، اور ایک ہے ایتا، عین اور توئیں۔ توئیں ہم کہتے ہیں نا عربی میں، جو بھی کہتے ہوں ہم تو توئیں سمجھتے ہیں نا اردو میں۔ تو یہ جو توئیں والی عطا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایتا بھی دے دینا ہے، ایتا بھی دے دینا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایتا ہے مطلق دے دینا، اور ایتا کا مطلب ہے ملکیت میں دے دینا۔ جی ملکیت میں دے دینا، مالک بنانا۔ یہ نہیں جیسے ہمارے صدر ہوتے ہیں کہ صدر تو ہیں لیکن اختیار کوئی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے اے میرے پیارے محبوب، یہ کوئی ایک جو ہے مفروضے کی بات نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے، جسے چاہے اپنے دسترخوان حسن سے خیرات عطا کرتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ مالک بنایا ہے، ایتا کا ترجمہ ہی مالک بنانا ہے، ملکیت میں دے دیا ہے، تصرف کا اختیار دے دیا ہے۔ میرے پیارے، یہ نہیں کہ ایک بات کر دی ہے کہ آپ کوثر آپ کا ہے، آپ کوثر کے مالک ہیں، اب جیسے چاہے تقسیم کریں، جیسے چاہے تقسیم کریں۔ جی اور مسلمان کے لیے تو اس میں کوئی شائبہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ اور محبوب کی رضا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ جی اللہ اور محبوب کی رضا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ جن کے نزدیک تفریق ہے، شک ان کو پیدا ہو، ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا محبوب جو کچھ کرتا ہے اس کی رضا کے مطابق کرتا ہے، اس کی مشیت کے مطابق کرتا ہے۔ جن کے درمیان تفریق ہے نا، جن کے ذہنوں میں یہ مغالطہ ان کے دل میں پیدا ہو، ہمیں تو مالک بن جانے سے کوئی مغالطہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی ایک ہے۔ جی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ایک نازک سی بات میں آپ کے سامنے کر گیا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ ہمیں تو کوئی مغالطہ نہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا ہی ایک ہے۔ جی اس میں تفریق ہی نہیں ہے۔ جی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ادھر تو میرے تیرے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جو رضا اس کی ہے وہی رضا ان کی ہے، جی مشیت اس کی ہے، وہ اس کے پابند یہ ہیں، ہمیں تو کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے مالک بنا دیا۔ جی صرف ایک حدیث پاک سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب اسلمی، بڑے دل نواز اور بڑے باذوق اور بڑے عقل مند ذہین، سبحان اللہ، انہوں نے اپنے لیے کیا باذوق ڈیوٹی منتخب کی ہے۔ صحابہ کرام عشاء کے بعد اکتساب کرتے ہیں، پھر اجازت لے کے چلے جاتے ہیں۔ ربیعہ بن کعب جو ہے وہ اپنی آرام گاہ کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر مؤدب کھڑے ہو جاتے جی کہ کہیں حضور کوئی آواز دیں کسی کو تو کوئی حاضر ہونا چاہیے۔ تو کوئی کسی کو آواز دیں تو کوئی حاضر ضرور ہو۔ حضور وضو کے لیے تشریف لائیں، کو پانی پیش کریں، حضور کو کوئی بھی حکم ہو تو اس کی تعمیل ہو، اور کچھ بھی نہیں تو حضور تہجد کے لیے تو تشریف لاتے ہیں نا، طہارت کے لیے، وضو کے لیے، تو اس وقت خدمت کا شرف حاصل ہو۔ کیا ذوق ہے، سبحان اللہ جی۔
آج بھی مدینہ منورہ میں تہجد کا وقت کسی کو نصیب ہوا ہو نا تو جو کیفیت ہوتی ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا جی۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی جس وقت وہ محبوب خود جلوہ افروز ہوں گے۔ سبحان اللہ جی۔ وہ چاند دریچے سے جو نکلا تو ہوئی ہے، وہ چاند دریچے سے جو نکلا تو ہوئی ہے، خورشید درخشاں کی طرح رات کی صورت، راتیں چمک جاتی ہوں گی۔ ربیہ کا کیا نصیب ہے کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے تہجد کے وقت جی۔ کیا ذوق ہے، قربان جاؤں میں جی، ایسا باذوق انسان، سبحان اللہ، کیا اپنے لیے انہوں نے ڈیوٹی منتخب کی جی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے، اس دریائے کرم میں تو ہر وقت موج ہے نا، اس دن ایک خصوصی موج اٹھی، نظر بھر کے ربیہ کو دیکھا اور فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگو، جو کچھ مرضی مانگو، مطلق ہے، جو مانگو، جو چاہو وہ مانگو جی۔ سبحان اللہ، جسے حکم تھا وہ بھی تو کوئی معمولی شخص نہیں تھا نا، انہی کے مدرسہ علم و حکمت کا فیض یافتہ تھا جی، انہی کے میکدہ محبت کا جورا خار تھا جی۔ سبحان اللہ، مانگنے والے نے اس دن ایک کچھ مانگ لیا جی جی۔ خدا کی قسم، ظالم نے، یہ میں محبت سے کہہ رہا ہوں جی، ظالم نے اس دن جو سوال کر لیا نا، کائنات کے سارے دانشور بھی اکٹھے ہو جائیں تو ربیہ کے سوال سے بڑھ کر خوبصورت سوال، جامع سوال، بڑا سوال کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ان کے سکھائے ہوئے کتنے دانشور ہیں جی، ان کو وضو کروانے والے کتنے عقیدت مند ہیں، کتنے عقل مند۔ کیا مانگا اس دن انہوں نے؟ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا اللہ یا رسول اللہ جنت میں اپنی رفاقت دے دیں۔ عقل خجستہ پا دنگ ہے، لوگوں کی زبانیں بار ہیں، ایک فرد بشر سے اتنا بڑا سوال وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ کہنے والا نبی ہے، مانگنے والا صحابی ہے، بیچ میں کسی بھابی کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں اپنا مسئلہ پڑا ہوا جی۔ کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے۔ ذرا غور کرو، کوئی شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، کسی کو لوگ غوث کہتے ہو، کتب کہتے ہو، کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے، آج تو لوگ خود کہتے ہیں جی۔ کوئی خود کو غوث کہتا ہو، کتب کہتا ہو جی، ابدال کہتا ہو، ڈر ہے نا کہ دنیا سے ایمان لے کے جائے گا کہ نہیں جائے گا جی۔ لیکن جسے مصطفیٰ جنت کا پروانہ تھام دے گا وہ اسے کیا ڈر ہے جی۔ نکیرین قبر میں پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، ربیہ وہ پروانہ دکھا دے گا کہ یہ دین ہے جی۔ حشر میں حساب ہوگا نا تو اس کا کیا حساب ہوگا جسے مصطفیٰ نے جنتی کہہ دیا ہے جی، کیا حساب ہوگا؟ اور جنت میں جانا ہے نا، غالب نے کیا مزے کا شعر کہا ہے، انہوں نے مذکر باندھا ہے اور اس وقت کا دلی کا محاورہ ہوگا جی۔ ربیہ نے کہا جنت، جنت بھی نہیں، جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے جی، جنت نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے جی۔ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیرا جلوہ گاہ ہو۔ یا رسول اللہ بہشت نہیں چاہیے، بہشت میں آپ کا جلوہ چاہیے جی۔ اس لیے کہ جو باذوق لوگ ہیں وہ تو بہشت میں بھی اپنا محبوب ہی ڈھونڈیں گے۔ میں دیری نہ ہو معشوق کے جمع چیزیں نیست، پیش صاحب نظراں حور و جنا چیزیں نیست جی۔ یا رسول اللہ آپ کی رفاقت چاہیے۔ اب عقل گزشتہ پا حیران ہے اور آج تک حیران ہے جی کہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تحقیق ہو رہی ہے نا آج تک، مانگنے والے نے جنت میں رفاقت مانگ لی اور یار لوگ 1400 سال کے بعد بھی تحقیق ہی کر رہے ہیں کہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے جی۔ حضور کھڑے ہوئے ایک دن، حضور نے فرمایا میرے 70,000 امتی بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں جی۔ زبان کی ایک جنبش پاک سے کتنے جنتی بنا دیے؟ 70,000۔ اور پھر فرمایا
کہ ان 70,000 کی شفاعت سے 70,000 جی نکالو کاؤنٹر جی، ایک جنبش پاک سے 70,000 کو، دوسری جنبش پاک سے ہر ایک کی شفاعت سے 70,000 جی، 70,000 کو. سبحان اللہ. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دیجیے. حضور نے فرمایا کر دی جی، حضور نے فرمایا کر دیا. دوسرے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی کر دیجئے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ بازی لے گئے، وہ بازی لے گئے جی. کیوں؟ تم تذبذب میں تھے کہ اس سوال کا کیا جواب ملتا ہے جی، مانگنے پہ وہ جنتی کر دیتے ہیں یا نہیں کر دیتے. تم اس سوال کا نتیجہ دیکھ رہے تھے. جو ایک لمحے کے تذبذب میں رہ گئے انہیں پھر اس میں شامل نہیں کیا گیا. جو 1400 سال سے سوچ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا. ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، سیدہ جنت میں، حسنین جنت میں، بلال کے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے جی. اور کتنے جنتی ہیں نا، بدر والے جنتی، احد والے جنتی، وہ وہاں جنتوں کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے. ایک ایک جنبش میں 70,000 کو جنتی بنا رہے ہیں، اور عقل خجستہ پا ابھی تک تحقیق ہی کر رہی ہے کہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. قربان جائیں تمہاری فراست پہ، قربان جائیں تمہاری تحقیق پہ، ابھی تک تحقیق ہی ہو رہی ہے. اگلے جنتی کنفرم کر کے چلے گئے، اور یار لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے جی. جن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دے نہیں سکتے، جن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دے نہیں سکتے، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ جی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب ربیہ نے کہا مجھے جنتی بنا دے. انہوں نے کیا کہا کہ میں کیسے دوں، میرے پاس یہ کیا اختیار ہے جی. انہوں نے فرمایا وغیرہ ذالک، ربیہ کچھ اور بھی مانگو. جی ربیہ نے کہا مجھے یہی کافی ہے. پہلا سوال تھا ربیہ کی ذہانت کا امتحان، دوسرا سوال تھا ربیہ کے ذوق کا امتحان جی. یا رسول اللہ جب آپ کو میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے تو مجھے اب اور کچھ مانگنے کی ضرورت کیا جی. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. یا رسول اللہ آپ کو مانگ لیا ہے، اب اور کیا مانگوں. حضور نے پھر فرمایا وغیرہ ذالک جی. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ کافی ہے. حضور نے فرمایا کہ ربیہ اب کثرت سجود میں میری اعانت کرنا، کثرت سجود میں میری اعانت کرنا. منزل پہ میں نے پہنچا دیا ہے، منزل پہ پہنچنے کے بعد نماز روزہ چھوڑ نہ دینا، زیادہ کرنا جی. اور میاں جو پہنچ جاتے ہیں ان کی نماز روزہ زیادہ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جی ہم تو پہنچ گئے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے. اور میاں کہیں پہنچے ہوتے تو تمہارے سجدے بڑھ جاتے جی، تم متکبر ہو کے مصلی پہ نہ بیٹھے ہوتے. جو پہنچ جاتے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب سجود کی کثرت کرنی ہے، زیادہ سجدے کرنے ہیں. کیا ربیہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ربیہ کو آپ نے فرمایا کہ نمازیں پڑھنا تاکہ جنت ملے. بھئی اللہ کے بندے، ربیہ صحابی ہیں جی، کوئی گلی محلے میں پھرنے والے نوجوان نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ روزے نہیں رکھتے تھے، وہ تہجد گزار نہیں تھے؟ جو تہجد کے وقت حضور کی خدمت کر رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا جی. کہ ربیہ کو کہا گیا کہ نمازیں پڑھنا پھر جنت ملے گی جی. نمازیں تو سارے ہی پڑھتے ہیں، کیا صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں. ربیہ کو کہا کہ جنت تو میں نے دے دی، اب شکر کے سجدے ادا کرتے ہیں، شکر کے سجدے ادا کرنا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا جی. دیکھو کوثر کو ہم سمجھ سکتے نہیں، نہ سمجھ سکتے. اور اللہ کی عطا کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب ہر آنے والی گھڑی میں آپ کو پہلے سے زیادہ دوں گا. زمانہ کوثر کو نہیں سمجھ سکتا،
جب اللہ کوثر سے بھی زیادہ دیتا ہوگا تو کون سمجھ سکے گا جی؟ کون ہے جو اس کے محبوب کے کمال کی آخری سرحد کو سمجھ سکے جی؟ کوئی بھی اس کے محبوب کے کمال کی آخری حد کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، اور یہ عطائیں جاری ہیں۔ وہ وہاں لمحہ لمحہ نئی طلب، یہاں لمحہ لمحہ نئی طلب، وہاں لحظہ لحظہ عنایتیں۔ میری تشنگی تھی عروج پر، میرا ساقی بادہ بجا۔ وہ دیتے ہوئے نہیں تھک رہا، یہ لیتے ہوئے نہیں تھک رہا۔ بیچ میں کون ہے جو گنتی کر رہا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے جی؟ وہ فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب میں اور بھی دوں گا۔ اور ایک اور پہلو کوثر کا دیکھتے جائیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا کہ مجھے کوثر کا مالک بنائیں، یا اللہ نے بغیر مانگے دے دیا؟ حضور نے اللہ سے عرض کی کہ مجھے رحمت للعالمین دی جائے، یا بغیر مانگے مل گئی جی؟ جسے بغیر مانگے کوثر دے دی، جسے بغیر مانگے رحمت للعالمین دے دی، جسے بغیر مانگے مقام محمود دے دیا، مقام شفاعت دے دیا۔ وہ محبوب جب ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہوگا تو اللہ کیا دے دے گا؟ کون اللہ جی؟ وہ محبوب جب مانگتا ہوگا، اسے حکم ہوا نا کل رب زدنی علما، اے میرے محبوب ہاتھ اٹھا کے مانگ کہ میرے علم میں اے اللہ اور اضافہ فرما۔ جسے بغیر مانگے اتنا کچھ دے دیا ہے، جب وہ محبوب دستے محبت اٹھا کے مانگتا ہوگا تو اللہ کیا دے دے گا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اللہ نے کیا دیا؟ کائنات امکان کی ساری کثرتیں عطا کر دی، مالک بنا دیا۔ اور محبوب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اپنی محبت بھری، اور قربانی دیجیے اخلاص بھری۔ اللہ نے اپنے پلڑے میں رکھ دی کائنات امکان۔ کوئی ہدیہ محبت دیتا ہے تو پھر ہدیہ محبت جواب بن بھی ایک توقع ہوتی ہے نا۔ اب اللہ کے اس ہدیہ محبت کا کیا جواب دیا جائے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنی نماز اور اپنی قربانی میری بارگاہ میں پیش کر دے۔ رندانہ سی بات کہتے ہوئے گزر جائیں کہ کیا اس کے محبوب کی نماز اور قربانی اللہ کو اتنی عزیز ہے کہ اللہ نے ساری کائنات اس پہ نچھاور کر اللہ نے ساری کائنات اس پہ وار دی۔ اللہ کے پلڑے میں کائنات امکان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کثرتوں کی آخری انتہا میرے محبوب میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اور محبوب سے کیا تقاضا ہے؟ اے محبوب تیری نماز اور تیری قربانی جی؟ اس پلڑے میں کیا ہے؟ اس کے محبوب کی نماز اور قربانی۔ اس کے محبوب کی نماز اور قربانی اتنی وقت رکھتی ہے، ان میں اتنی تاثیر محبت ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، محمد مصطفیٰ کی نماز اور قربانی ایک طرف۔ وہ ذکر اللہ کو اتنا عزیز ہے۔ ان شانیک هو الابتر، تیرا دشمن خائب و خاسر ہوگا۔ تو کیوں خائب و خاسر ہوگا؟ یہ دشمن کیا کہتے ہیں؟ تیرا قاسم اور عبداللہ لے لیے، ظالم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ قاسم اور عبداللہ لے لیے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ حسن اور حسین عطا ہونے جی؟ سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں بیٹے نہیں ہیں، انہیں قاسم اور عبداللہ کا تو پتہ ہے کہ دنیا سے چلے گئے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ حسن اور حسین آنے والے جی؟ حضور کے شہزادوں کی کوئی مثال ہے؟ کوئی دنیا میں حسن اور حسین جیسا ہے؟ کوئی زین العابدین جیسا ہے؟ کوئی امام باقر جیسا ہے؟ کوئی جعفر صادق جیسا ہے؟ کوئی ہے امام علی رضا جیسا؟ یہ غوث اعظم جیلانی کون ہے؟ حضور کا بیٹا ہے نا، یہ بزرگ کے بیٹے ہیں۔ کوئی ان جیسا ہے؟ کوئی معین الدین اجمیری جیسا ہے؟ کوئی داتا گنج بخش جیسا ہے؟ تو کوئی سید احمد کبیر رفاعی جیسا ہے؟ کوئی ابو الحسن شاذلی جیسا ہے؟ کوئی بہاؤالدین نقشبند جیسا ہے؟ کوئی ہے خواجہ نظام الدین سلطان المشائخ زری زربخش جیسا جی؟ کوئی دنیا میں کوئی جماعت علی شاہ کا کوئی مثال ہے؟ کوئی بیر میر علی شاہ جیسا ہے؟ کوئی احمد سعید کاظمی جیسا ہے؟ کوئی سیدنا طاہر علاء الدین جیسا ہے؟ حضور کے شہزادوں کی کوئی مثال نہیں ہے تو اس کی مثال کہاں سے لاؤ جی؟ اور کیا ذکر شہادت حسین بند ہو گیا جی؟ کیا غوث اعظم کی 11ویں نہیں ہوتی؟ کیا خواجہ غریب نواز کی 6ٹھی شریف نہیں ہوتی؟ محبوب پاک کی 17ویں نہیں ہوتی؟
کیا داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس بند ہو گیا ہے؟ میرے محبوب کے شہزادوں کا ذکر بلند نہیں ہو سکتا تو اس کا ذکر کون روک سکتا ہے؟ اس کا میلاد کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ان شانیہ کا هو الابتر، اے میرے محبوب تیرے دشمن خائب و خاسر اور ابتر ہو جائیں گے، تیرا ذکر اللہ رب العزت نے بلند کر دیا ہے، یہ ذکر بلند ہی رہے گا، بلند سے بلند تر ہی ہوتا رہے گا، تیرے دشمن خائب و خاسر ہوتے رہیں گے، تیرا ذکر جو ہے وہ بلند تر ہوتا رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ۔